اب بات آپ سے تھوڑی کڑوی ہے لیکن کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ کیا اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کیا عورت کو پردے کا حکم نہیں دیا؟ بولے یارا، دیا ہے نا، لیکن آج ہو رہا ہے پردہ۔ آج آپ دیکھیں، آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں، اپنی شادیوں کو دیکھ لیں، اس میں پردہ داری دیکھ لیں عورتوں کی۔ اور یہ جو اب نیو کالجز بنے ہیں اس میں جو کو ایجوکیشن ہے، رہا ہے پردہ یونیورسٹیوں میں۔ وہ ایک بزرگ ہی بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اپنا تجربہ ہے اور حقیقت بات بھی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس دور میں پاکستان کی جو بیٹی پرائمری میں پڑھتی ہے نا 5ویں کلاس میں، وہ سکارف پہنتی ہے، سکارف، لیکن جب وہ میٹرک میں جاتی ہے تو پھر وہ دوپٹے پہ آ جاتی ہے، پھر جب میٹرک سے آگے جاتی ہے تو اس کا دوپٹہ جناب گلے پہ آ جاتا ہے، پھر جب یونیورسٹی میں پہنچتی ہے تو پھر دوپٹہ بھی گیا۔ وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، اس نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، اور نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ شمشیر کیا چیز ہے؟ نعرہ تکبیر بھی فتنہ، نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے اگر نہ حق کے لیے بولا جائے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ نے ایک بندے کو چھرا مارا نال کہندے ہو تاجدار ختم نبوت، یہ ٹھیک ہے؟ وہ دی پاویں گستاخی ثابت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ہم تو اپنے سیالکوٹ کے معاملے میں بھی شرمندہ ہیں، وہ جو بھی سری لنکا کے بندے کے ساتھ ہوا، تو یہ ہم کن چکروں میں ہیں؟ وہ اقبال نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، اور نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ شمشیر کیا چیز ہے؟ نعرہ تکبیر بھی فتنہ، فتنہ ہے یہ۔ تو یارا وہ ہمارے اندر رچ بس گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو، اسلام کو اپنانے والوں کو پردے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، توجہ کرے ذرا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے میرے محبوب، قل لی ازواجک، اپنی بیویوں سے فرما دو، و بناتک، اپنی بیٹیوں سے فرما دو، و نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دو، کیا؟ یدنینا، یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 ہے، سورۃ الاحزاب 59 نمبر آیت۔ محبوبہ اپنی بیویوں سے فرما دو، اپنی بیٹیوں سے فرما دو، اور مومنین کی عورتوں سے فرما دو، کیا؟ یدنینا علیہن جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر نا اپنے چہرے پر ایک چادر لٹکا لیں، بڑی سی چادر۔ یدنین علیہن جلابیبہن، اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کیونکہ یہ بات قریب ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان عورت اپنے اوپر چادر دے گی نا تو وہ پہچانی جائے گی کہ یہ مسلمان عورت ہے، فلا یؤذین، اور جب وہ پہچانی جائے گی تو پھر اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی، فلا یؤذین، اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ وکان اللہ غفور رحیما، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پردہ تے دل دا ہوندا ہے۔ یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ، یہ ٹیلی ویژن پہ رمضان المبارک میں کئی دفعہ افطاری سے پہلے پروگرامز لگتے ہیں، اس میں نام نہاد مذہبی اسکالر سیدھا یہ بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ میں نے خود سنا ہے، وہ ایک بات کر رہا تھا، اس کے سامنے ایک عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، بالکل اس کے بال کھلے ہوئے تھے، تو وہ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، نام نہاد مذہبی اسکالر بنا ہوا ہے وہ، اور وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ پردہ تے دل دا ہوندا ہے، جیڑی عورت نے سرکار دی غلامی دا پٹا پایا ہے انہوں تو پردے دی لوڑ ہی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ یہ کیسی جہالت کی بات ہے۔ یہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو یہ حکم دے رہے ہیں۔ یہاں پہ چند عورتوں، ہمارے معاشرے میں ایسی عورتیں ہیں، ان کو دوپٹے کے لیے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں مولوی سختی کرتے ہیں، کون ہوتے ہیں سختی کرنے والے؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ کی بندی مولوی نہیں کرتے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ آج تجھے پردے میں تمہارا سانس گھٹتا ہے تو کل تینوں 5 پردیاں چ پا کے جدو کفن چ پا کے قبر چ سٹن گے ادو کی کریں گی؟ اس وقت تم کیا کرو گی؟ آج تم کہتی ہو مولوی سختی کرتے ہیں، مولوی نہیں، یہ تمہارے رب کا قرآن ہے کہ یدنین علیہن جلابیبہن، اور اس آیت سے مراد کئی لوگوں نے لیا ہے کہ اس میں چہرے کا پردہ نہیں، تو بعض علماء نے کہا نہیں، اس میں چہرے کی بات نہیں، اس میں چہرے کو چھپانے، یہ چہرے سے چھٹی کوئی نہیں۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جب صحابیات کو، ازواج کو یہ حکم آیا تھا تب بھی تو وہ لباس پہنتی تھی نا، تو یہ چھپانے کا حکم چہرے کو ہی ہوا، چہرے کو۔ اور سنیں، میں آپ کی انفارمیشن کے لیے اس کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں وضاحت کے ساتھ، ادھر توجہ کریں۔ عورت کے 3 قسم کے پردے ہیں، اب بولو کتنے قسم دے؟
یہ بات یاد رکھنا. یہ بات کوئی گل نہیں, کدی کدی شعر نہ بھی سنائے جان تو یہ گلاں بھی ساڈے سیکھن والیاں ہیں, اور ان کو سمجھا کریں, یہ بھی حقیقت ہے, اور اس کو آپ سمجھیں. اور کل رائن مسئول عن رعیتہ, آپ پر ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو یہ بات بتائیں. عورت کے پردے 3 قسم کے. پہلا نماز کا پردہ, نماز کا. دوسرا اس کے محارم سے پردہ, اس کے جو محارم ہے, اس کے ابو, بھائی, بیٹا, چاچو, یہ جو رشتے جن کے ساتھ نکاح حرام ان کو کہتے ہیں محارم کا رشتہ. ایک پردہ وہ ہے جو وہ نماز کا پردہ, ایک اس کے محرم کا پردہ, اور ایک وہ پردہ جو وہ نامحرم سے کرتی ہے. اب ان تینوں میں فرق سمجھیں. نماز کا پردہ, نماز کے پردے میں یہ ضروری ہے کہ عورت صرف 3 چیزوں کو ننگا رکھ سکتی ہے. چہرہ, ہاتھ اور پاؤں. توجہ ہے تو ہٹی, ہاتھ, پاؤں اور چہرہ نماز میں, یہ اس سے چھٹی ہے. اور جب وہ اپنے چاچو, بھائی, بیٹا, ہر وہ رشتہ, بھانجا, بھتیجا جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا, ہر وہ محرم رشتہ جو اس کے محرم ہے, ان کے سامنے بھی ان 3 چیزوں کی چھٹی ہے. چہرہ, پاؤں اور ہاتھ, یہ اپنے محرم کے سامنے بھی کھول سکتی ہے. اور اس کا تیسرا پردہ جو ہے وہ نامحرم کے ساتھ ہے. نامحرم میں اس کا چہرے کا چھپا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, یہ بہت زیادہ ضروری ہے یارا. یہ پردہ ہے, یہ رب نے اس کو دیا ہے. یہ ہمارے بزرگ اس کے حوالے سے بڑے سخت ہوتے تھے, بڑے سخت. یہ ہمارے گجرانوالہ کے ایک بزرگ ہوئے ہیں, اور آپ یقینی طور پہ جانتے ہوں گے, تھے وہ گجرانوالہ کے, لیکن وہ اصل میں کوٹلی لوہارا مشرقی کے تھے. مفتی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی, بڑے سخت مزاج تھے, اور سلطان الواعظین رحمۃ اللہ تعالی سے بڑی محبت کرتے تھے. کوٹلی لوہارا بھی بڑا آیا کرتے تھے, اور بڑا ان کی, لیکن وہ شریعت کے معاملے میں سخت بڑے تھے. تو ان کے حوالے سے میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک دفعہ وہ گجرانوالہ کی کسی بازار سے گزر رہے تھے, تو ان کی اچانک نظر ایک لڑکی پہ پڑی. تو اس لڑکی نے نا, وہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. تو آپ بڑے سخت ہیں, آپ تو مردوں کے ہاتھ میں بھی گھڑی دیکھتے, یا داڑھی کوئی چھوٹی ہوتی, کٹی ہوئی ہوتی, تو سختی کرتے تھے. تو وہ آپ نے جب اس کو دیکھا نا, وہ بے پردہ ہے, تو آپ نے اس کو بڑی سختی سے کہا, یہ دوپٹہ لے, منہ کاج اپنا سر کاج. وہ سچے لوگ تھے, ڈرتے نہیں تھے کسی سے. انہوں نے کہا یہ سر کاج تے چہرہ کاج. تو آگے سے وہ بھی کوئی ماڈرن ہوگی, اس نے کہا بابا جا اپنا کام کر. سانو اج کوئی کہے تو اسی ڈر کے سائڈ تے ہو جائیے, اور کیس نہ کرا دے. انہوں نے کہا بابا جا اپنا کام کر. تو مفتی ابو داؤد صاحب کہنے لگے تیے اپنا کام ہی تے کرن دے, ساڈا کام ہی ہے, اسی جناب ممبر تے بیٹھنے تو اسی نہیں تانوں دسنا تے کنے دسنا. اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہوئی ہے کہ علامہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی, وہ ایک شادی پہ گئے تو انہوں نے ادھر ایک عجیب ماحول دیکھا. جب وہ علامہ احمد نورانی صاحب جب وہ انٹر ہوئے نا اس جگہ پہ جہاں پہ شادی کا فنکشن ہو رہا تھا, تو اچانک عورتوں نے نا پردہ کرنا شروع کر دی. تینج ہوندا جے, میں تمہیں ایک اپنی بھی مثال دے دینا. اکثر جب ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں, میں نے اکثر دیکھا ہے, اکثر وہ جناب پہلے تو کیمرہ مین بھی اندر ہوتا ہے, دلہن کا دوپٹہ بھی ہوتا ہے, اس کے کزن بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن چلو دوپٹہ لے لو, شاہ اور یہ آگے جی, وہ جناب ہوتا ہے ایسا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ خود بھی کہ جناب وہ نکاح پڑھانے سے شوہر دوپٹہ لے لو فٹافٹ. اب آپ جس پر جو میں بات سننے لگا وہ سنیں آپ. وہ علامہ احمد نورانی صاحب گئے نا شادی پہ, تو پہلے عورتوں کے سر ننگے تھے, لیکن اچانک جب آپ اندر داخل ہوئے تو عورتوں نے دوپٹے لینے شروع کر دی. سننا جملہ توجہ سے. تو علامہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک مرید تھا جو ان کے ساتھ گیا تھا, کہنا عجیب معاملہ ہے جناب, میں تھوڑی دیر پہلے ویہے ہیں نا عورتوں کے سراں تے دوپٹے کوئی نہیں سن, تے تسی آئے ہو تو اچانک نا دوپٹے لینے. تو علامہ احمد نورانی صاحب کہنے لگے مرد آیا ہی ہونے تو پردہ بھی تو ہونی ہونا سی. مرد آیا ہی ہونے, وہ بھی کوئی مرد ہے کہ اس کی بیوی بیٹی ایسی اس کے سامنے سر ننگا کر کے, اپنا سینہ ننگا کر کے اس طرح کھڑی, اور اس کو کوئی خیال ہی نہ ہو. یہ عجیب. انہوں نے کہا مرد آئے ہی ہونے تے تاں ہی پردے ہوئے نا. سمجھ آئی یا نہیں؟ اللہ کرے ساڈے معاشرے چ بھی سارے مرد بن جائیں تو پھر یہ معاملہ درست ہو جائے, ورنہ تو یارا پھر بڑی گڑبڑ ہے. ہماری شادیوں پہ ایک بات بڑی عجیب ہو گئی ہے. پرانے زمانے میں نا, پرانے جو پچھلا دور تھا, اس دور میں جو تصویریں بنتی تھی نا, اس وقت کیمرہ تو ہوتا نہیں تھا, تو وہ مصور اپنے ہاتھوں سے وہ تصویریں بناتے تھے, سٹرکچر بناتے تھے, تصویر بناتے تھے. تو کسے پیو یا بھرا نو پتہ چلتا سی نا فلانے بندے نے ساڈی کڑی دی تصویر بنائی ہے, تو اس کو قتل کر دیتے تھے غیرت میں.
یہ بزرگوں نے میری بات کی تائید کی، قتل کر دیتے تھے. اتنی حیا باقی تھی زمانے میں کہ وہ جناب اتھانا لونے دی کڑی دی جو کوئی سٹرکچر بنانا تو اس کو غیرت میں قتل کر دیتے تھے. لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج شادی سے 1 مہینہ پہلے جب رشتہ پکا ہو جاتا، دن فکس ہو جاتے ہیں تو ایسی ٹوٹ جانے ہیں کیمرے والے کو، پالا 2000 روپے تین ایڈوانس ہے تو تم آ جانا تو پھر کی کرنا ہے؟ ساڑیاں جنیاں پھپھیاں چاچیاں کزنا تو ساڑی دھی بھی ویچی، سارے دی تو مووی بنانی، تم نے تصویریں بنانی. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات سے؟ ہو بھی جاؤ گے تو کوئی گل نہیں، سیدہ ناراض ہو کے جانا کتنے جی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں ایسے معاملات ہو رہے ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیمرے والا آ جاتا ہے شادی والے کی. اب میں یہاں پہ افسوس کی بات، اور اللہ کرے یہ جملہ آپ کو سمجھ آئے، وہ جس کی بیوی بنتی ہے نا، اس نے بھی ابھی اس کو دیکھا نہیں ہوتا اور کیمرے والا اس کی تصویریں کھینچ کے لے بھی جاتا ہے. نہیں اور جناب، اور پھر عجیب معاملہ، دلہا جب گھر میں ہم جب رشتہ لینے جاتے ہیں تو اسپیشل کرنے ہیں جناب دھی تہاڈی نہیں ہن ساڈی ہو گئی. پھر کیا کرتے ہیں؟ جب وہ گھر پہنچتی ہے نا تو اس کو اکیلے کمرے میں جا کے کیمرے والے کو کہتے ہیں اب اس کے سائیڈ پوز بناؤ. سمجھتے ہو نہیں جناب؟ اس کی علیحدہ سے تصویریں، اس سائیڈ کی بھی اس سائیڈ کی بھی. اور استغفر اللہ، وہ جو سہیلیاں ہوتی ہیں ساتھ، وہ تو دوپٹہ پیچھے کر کہتی ہیں جڑا سسرال والے نے سونے دا ہار پایا وہ تو کھچنا نال. تو جب وہ ان پاگلوں کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ جو ہم تصویر اپنے سونے کے ہار کا کھنچوا رہی ہیں، ساتھ ہمارا سینہ بھی ساتھ جا رہا ہے، ساتھ اس کی بھی تصویر جا رہی ہے. اور پھر کیا ہو؟ سب سے بڑی بےغیرتی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے نا، اینڈ پہ وہ جو رشتہ دار عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ کہتی ہیں جڑا کیمرے والے نے مووی تے تصویراں بنائیاں نے نا، وہ مینوں ضرور وہ سی ڈی دیو. اور جڑے 200-300 لوگ آئے ہوندے نے نا، وہ 200-300 گھراں دے گھر پر وہ سی ڈی چلدی. پر جس کا جہاں مرضی چاہے روکے کیمرہ، اس کو دیکھتا رہے، اس کا سارا معاملہ کرے. اور عجیب سے معاملات ہوتے ہیں. اور مجھے بتائیں، ایک گھر کی عزت کئی گھروں میں برباد ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس کا شعور تک نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مسلمان اتنا نیچے گر سکتا ہے کہ اس کو شرم ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہم نے اس پر توجہ ہی نہیں کی. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جب یورپ ہوتے تو آکسفورڈ یونیورسٹی والوں نے ان کو کہا، اقبال پارٹی ہوئی نا وہاں پر، تو اقبال کو انہوں نے کہا تو اپنی بیوی کو نہیں ساتھ لے کر آ. تو ڈاکٹر اقبال صاحب کہنے لگے بیوی اپنے تکن واسطے ہوندی ہے، لوکاں دے وکھان واسطے نہیں. اقبال ابھی اتنا بغیرت تو نہیں ہوا کہ اب یہاں پہ بھی لے آئے. اور اقبال نے کہا تھا کہ خیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ میں خاکے مدینہ و نجف. اور اقبال نے کہا تھا کہ زمستانی ہواؤں میں تھی گوش شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. اقبال کہتا ہے پاوے یورپ دا جڑا بھی ماحول سی، لیکن ہم نے تو اپنی آنکھوں میں مدینہ اور نجف کا سرما لگایا، تو ہماری آنکھیں نہیں بھٹکی. اور ہم نے ادھر بھی سحر کے سجدے نہیں چھوڑے، ہم نے تہجد نہیں چھوڑی، کیونکہ ہماری آنکھوں میں مدینہ اور نجف کی خاک کا سرما تھا. آج یار ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نہ ہم نے اپنی نظروں کے معاملات پہ غور کیا. اب عورت کے پردے کی بات ہو رہی ہے تو اب یہ نہ سمجھنا کہ مرد نو پردے کا حکم نہیں. مرد کو بھی پردے کا حکم ہے، کہاں سے کہاں تک؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک. یہ مرد کی شرمگاہ ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے. اور عورت کا نامحرم کے سامنے اپنے آپ کو پورا چھپانا کیا ہے؟ ضروری ہے. اور یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کو ان جگہوں چھپانے کا حکم دیا، ساتھ یہ بھی کہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. محبوبہ اپنے مومنین مردوں امت سے فرما دو، اپنی امت کے مرد مومنوں سے فرما دو، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَأَطْهَرُ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے، تمہارے لیے عزت ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو.